اللہ کریم نے خاص فضل فرمایا کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی ایک جگہ مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں کے مختلف قبیلوں کے لوگ آ کے مل کے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ آ کے مل کے بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کو معاف فرمایا، قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ، تم سب کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کے لیے الگ الگ جگہوں سے آ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس بندے کو معافی ملے تو ہی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کے چاہنے ہی سے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بہانے سے کہہ دیا کرے، کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے نور کے ستون ہیں، وہ جو نور کے ستون ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ہل رہے ہو؟ وہ نور کے ستون عرض کرتے ہیں کہ مالک فلاں جو بیٹا ہے فلاں کا، اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے اس کا اعلان مغفرت نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہاں حدیثوں میں مضمون تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ہلنا بند کر دو، میں نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک حدیث میں یہ مضمون ہے، اور دوسری حدیث میں مضمون آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ستون اگر میں نے اسے معاف نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے کلمے کو اس کی زبان سے جاری ہی نہ ہونے دیتا۔ تو یہ کلمے کا زبان سے جاری ہونا، یہ رب تعالیٰ کی منشا سے، اللہ رب العزت کی رضا سے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ کس کی مجال کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے؟ کلمہ مفتاح الجنہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مفتاح کسے کہتے ہیں؟ اچھا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، چابی کو۔ کلمہ جو ہے جنت کی چابی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو جنت کا مالک بنا دے، اسے چابی دے دے کہ ان کو ڈاک لو؟ یہ تو گارنٹی ہے، یہ تو گارنٹی ہے کلمے کا پڑھنا، کلمے کا پڑھوانا، کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ جنتی کون بندے ہیں؟ تو الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ جنتی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جنتی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایسے ہیں جنہیں مالک نے
فرما دیا ہے، پاک بھی فرما دیا ہے۔ اللہ جنہیں معاف و پاک فرمائیں گے انہیں جنت دے دیں گے، اللہ جن سے راضی ہوں گے انہیں جنت کا ملنا اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے۔ پروفیسر صاحب فرما رہے نشانی ہے۔ تو یہ کلمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے، یہ کلمہ پڑھنا کوئی معمولی بات بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ کلمے کا اجر لے کے اوپر آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ اوپر سے، حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کی کہیں راستے میں درمیان میں ملاقات ہوتی ہے، نیچے والا اوپر والے سے، اوپر والا نیچے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج اوپر کی مخلوق نیچے کہاں؟ وہ کہتا ہے تھلے دی مخلوق، کتے کہاں؟ تو نیچے والا کہتا ہے کہ فلاں نے کلمہ کہا ہے، پڑھا ہے، میں اس کا اجر لے کے اوپر جا رہا ہوں، اسے لے کے اوپر جا رہا ہوں، اللہ کے حضور میں نے کارکردگی رپورٹ دینی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس بندے کا پڑھا ہوا کہا ہوا کلمہ تم لے کے اوپر جا رہے ہو، میں اسی بندے کا برات نامہ اعلان مغفرت لے کے نیچے آ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلمہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ شروع دن سے کلمہ پڑھنے والے پڑھتے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھانے والے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور گلاں کرنے والے بھی وہ اپنے کام تے لگے نہیں، اسی اپنے کام تے لگے۔ کوئی ایک نبی رسول، اتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو اس کے متضاد کوئی دلیل ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کوئی ایک بھی نبی رسول، کتنے ہوئے مجھے تو نہیں پتا، علماء نے لکھا ہے مختلف اقوال ہیں، لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں انبیاء مرسلین کے، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا جس نے کلمہ پڑھانا ہو، کلمہ پڑھایا ہو۔ پھر سمجھے بات، جتنے بھی انبیاء مرسلین ہوئے، لاکھ ہوئے، 90,000 ہوئے، 1.25 ہوئے، 1,24,000 ہوئے، یا اس سے زیادہ بھی کوئی قول آئے، جتنے بھی ہوئے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھانا ہو اور کلمہ پڑھایا۔ اچھا اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوا جب تک اس نے لا الہ الا اللہ نہ کہا۔ شرط اول ہے صاحب ایمان ہونے کی لا الہ الا اللہ۔ ہاں اگر کوئی اس کا منکر ہے وہ صاحب ایمان نہیں، وہ کون ہے؟ پتہ کہ نہیں؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں مسلمان رہنے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے لازم ہے۔ اچھا ہم نے پڑھا ماشاءاللہ، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا سارے، بعد میں بھی پڑھا ہے الحمدللہ، پھر بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے نا اپنے محبین کو، اپنے صحابہ کو، صاحبین کو، اپنے متعلقین کو فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو نیا کرتے رہا۔ کیا فرمایا؟ اب یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے بکری گال سی پہلی باری ہوئی سی، بھئی ایمان تو کلمہ پڑھا اور ہو گئے اور بس پھر تو چل سو چل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدت ایمانکم، بھئی ایسا کرو اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہا کرو، انہیں نیا کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، اللہ کے رسول ایمان کی میں نویں ہوں گے، ہمیں بتائیے ہم اپنے ایمانوں کو کیسے نیا کریں؟ حضور صاحب نے فرمایا کہ اکثر کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک بار ایمان لے گئے اور رہندا
تے صاحب ایمان ہی ہے کہ مڑ کے جو کلمہ نہ پڑھے تے ایمان نو بھی کلمے دے کرنٹ دی لوڑ ہوندی ہے، وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے نا تندرست و توانا رہتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے. تو پھر کیا فرمایا جدد ایمان اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا. تو کلمہ لازم ہے صاحب مسلمان کے لیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشی ہو کہ غم ہو، خوشی ہو بیماری ہو کہ صحت ہو، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، حالات ہو یا نہ ہو، ماحول ہو یا نہ ہو، مومن پہ لازم ہے کہ وہ ہر حال میں کہے لا الہ الا اللہ. مقدی گل یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پاگل. گلو لالا کا ہے کہ لالا گلو کا ہے. میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، یاد ہے نا، ذرا آپ بھی کٹ وٹ بھی کر لینا. یہ نغمہ فصلے لالا گل کا نہیں پاگل، بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو ہر حال میں لا الہ الا اللہ لازم ہے. جتنی دفعہ کہیں گے ایمان اتنا ہی تر و تازہ ہو جائے گا، تندرست اور توانا شائن فائن ہو جائے گا. تو لازم ہے حضرات مشائخ نے ہر سلسلے میں اپنے سلسلے کی ترتیب کے مطابق کلمے کا ورد، کلمے کا ذکر الگ الگ تعداد میں سب نے رکھا ہے. بڑے عرصے کی بات ہے کہ وہ ہن میں گل کراں گا پھر دوسرے پاسے چلی جائے گی، گل گول ہی کر لی ہے نا. اچھا، ایک بڑے اللہ والے بزرگ، تو ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان میں کچھ کمالات ہیں. جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا، ایسے کچھ چمتکار ٹائپ چیزیں ہوں اور بکریاں گلا ہوں جن واہ واہ بلے بلے ہو. تو میں نے ان سے پوچھ لیا حضرت یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مجھے انہوں نے بڑی بغیر پار لے میں نے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہوتا کہ میں بھی فرمانے لگے کہ بس 1.25 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. انہیں اج کہہ دیتا جی میں 1.25 لاکھ جانا نا 3 باری پڑھنا ہوتا ہے. وہ میں کوشش کی 1.25 لاکھ باری پڑھی ہے. وہ جب پڑھی ہے تو بندے کو پتہ لگتا ہے کہ 24 گھنٹے تھوڑے رہ جاتے ہیں، 24 گھنٹے کم رہ جاتے ہیں. اللہ والوں کے اوقات میں اللہ برکت پیدا فرماتے ہیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں. وہ تو اس سے ہٹ کے بھی بہت سے معاملات فرماتے ہوں گے یقیناً. تو یہ لا الہ الا اللہ ہم جتنا کہیں گے اتنا ہی سکھی رہیں گے. لا الہ الا اللہ جتنا پڑھیں گے، جتنا پڑھوائیں گے، اتنا ہی انبیاء مرسلین کے ساتھ مرافقت زیادہ ہوتی چلی جائے گی. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، تو وہ دراصل تعلیم کے لیے تھی. تو اس میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء. اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء ومنازل الشہداء وعیش السعداء ومرافقت الانبیاء. اللہ مجھے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھنا. تو جو بندہ کلمہ پڑھوائے گا، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے پڑھوانا. تو جو بندہ جتنا کلمہ پڑھوائے گا اتنا اسے انبیاء مرسلین کی معیت زیادہ ملے گی، کیونکہ یہ ان کا کام ہے. کلمہ پڑھنا بھی، کلمہ کن کا کام ہے؟ انبیاء مرسلین کا. تو جیسو سا بھیس بنائیں گے ویسو سا ہو جائیں گے. جیسو سا بھیس بنائیں گے، جیسا روپ دھاریں گے ویسوں کے ساتھ، جیسا بننے کی کوشش کریں گے ویسا ہو جائے گا. اپنے اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا فرما دیں گے. تو یہ کلمہ پڑھنا پڑھوانا در حقیقت انبیاء مرسلین کا کام ہے.
انبیاء مرسلین دنیا میں لوگوں کو کلمہ پڑھوانے ہی تشریف لائے تھے. اللہ کی مرضی کی ابتدا کلمے سے ہوتی ہے. اللہ کی مرضی کی ایڈمیشن کہیں اسکول میں، مدرسے میں، جامعہ میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، وہاں کا متعلقہ جو ہم علم اگر لینا چاہیں جو وہاں ہوتا ہے تو اس کی شرط کیا ہوتی ہے؟ پہلے داخلہ لیا جائے. کیا کیا جائے؟ داخلہ لیا جائے. تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ ایڈمیشن فی، ایڈمیشن فارم اس شکل میں ہوا ہے وہ کہ کیا کہا جائے؟ حضرت لا الہ الا اللہ. جس نے یہ کہا وہ امن پا گیا. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ امن پا گیا. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا وہ اللہ کا مقرب بنتا چلا گیا. جس نے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا اس کا باطن روشن اور اتنا منور ہو گیا کہ فرشتے اس پہ رش کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حشر کے میدان میں بڑے اطمینان سے نور کے ممبروں پر، روشنی کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. فرشتے انبیاء مرسلین بھی ان پہ رشک کریں گے. پوچھا جائے گا، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ان کے بارے میں تاکہ ہم انہیں پہچان جائیں. ان کا حلیہ بتائیے، ان کی عادات بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکروں میں افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کرتا ہے وہ اس کا تو اللہ اکبر جوڑ ہی نہیں ہے. جوڑتے ہونے چاہیے جس کے جوڑنا ہو وہ تو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا اورا ہی اور ہو جاتا ہے. اورا سمجھتے ہیں؟ میں اس لیے یہ لفظ لے رہا تھا کان کہو گے اورا کیوں ہے. یہ انگلش کا لفظ ہے. ڈیجی نشست میں بات کریں گے آج پہ انشاءاللہ. اس کا اورا ہی الگ ہو جاتا ہے. وہ اتنا پرکشش ہو جاتا ہے کہ وہ کم از کم 3 فٹ سے لے کے 3 لاکھ میل تک اثر کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں، لا الہ الا اللہ پڑھانے والوں میں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ایسا جڑ گئے کہ وہ سانس آئے تو لا الہ الا اللہ، سانس رکے تو لا